وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. طاغوت کی پانچویں قسم، الحکم بغیر ما انزل اللہ. الحکم بغیر ما انزل اللہ یعنی فیصلہ کرنا، حکم نافذ کرنا، مگر ایسی چیز کے ذریعے جو اللہ تعالی نے نازل نہیں فرمایا. اگر کوئی شخص حکم چلاتا ہے اپنا، اپنے باپ کا، اپنے دادے کا، اپنے پیر کا، اپنے مولوی کا، اپنے بڑے کا، یا کسی کا بھی، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر، چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین کا حکم بیان کرنے والے ہیں. تو جو شخص اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کسی اور کا حکم چلاتا ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بغیر کسی اور کا فیصلہ صادر کرتا ہے، تو وہ طاغوت ہے. جو شخص اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنا فیصلہ لے جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروائے، تو اس کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جن آیات کے اندر اس کے ایمان کی نفی ہے. ایمان کی نفی یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ایسا شخص بے ایمان ہے. تو کچھ آیات میں ایمان کی نفی کا تذکرہ ہے اس کے، اور کچھ آیات میں اس کے کفر، اس کے ظلم اور اس کے فاسق ہونے کا بیان ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ آیات جن میں اس کے ایمان کی نفی ہے، ان آیات میں سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعدهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء آیت نمبر 60 سے 65. اللہ تعالی ان آیات کے اندر بیان فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کا انکار کریں، وہ طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک کے جاتے ہیں. جب انہیں اللہ کے نازل کردہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میلاپ ہی کا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی وہ ایماندار نہیں ہو سکتے. یہ ہے نفی ان کے ایمان کی. وہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ وہ تمام اختلافات میں حاکم نہ مان لیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے.
پھر جو آپ فیصلے آپ ان میں کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں. یہ دوسری شرط ہے، دوسری قید ہے. فیصلہ تسلیم کر لیا، پھر دل میں تنگی نہ پائیں. اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں. یہ جو آیات ہیں، ان آیات مبارکہ میں اس شخص کے ایمان کی نفی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے پاس اپنا فیصلہ لے جاتا ہے. انہیں اگر اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، انہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جاتی ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی اور کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر ایمان کے ان دعوے داروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقین ہیں. جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ منافقین ہیں. کیسے یہ منافقین ہیں؟ کئی صفات سے ان کو متصف فرمایا اللہ رب العالمین نے. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں. اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے خلاف ہو. کیونکہ وہ چیز جو اللہ کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کے خلاف ہو، تو وہ طغیان ہے، وہ زیادتی ہے، وہ حد سے بڑھنا ہے، تجاوز کرنا ہے اس شخص کے حکم پر کہ جس کے لیے حکم ہے، یعنی اس ذات ذوالجلال کے حکم سے آگے بڑھنا ہے جس کا یہ حق ہے حکم چلانا. سارے معاملے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس لوٹتے ہیں، سارے عوامر جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورۃ اعراف آیت نمبر 54. الا لہ الخلق والامر. تو پہلی صفت ان کی بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ جو ہے جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ طاغوت کے پاس اپنا حکم لے جائیں. دوسری صفت ان کی بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ رسول کے پاس چلیں، رسول کے پاس جائیں، تو وہ رک جاتے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ اعراض کرتے ہیں. ان آیات سے تیسرا جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے اپنے اعمال کے سبب جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قسم کرتے ہوئے آتے ہیں کہ ان کا جو مقصد تھا وہ احسان تھا، وہ اچھا تھا. یہ بالکل انہی لوگوں جیسا حال ہے جو کہ آج کل اسلام کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں ان قوانین سے جو اسلام کے مخالف ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ زمانے کے حالات کے مطابق ہے. یعنی جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے مطابق یہی فیصلہ ہے جو ہم کریں گے. وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ منافقانہ صفت ہے، منافقانہ رویہ ہے کہ مصیبت جو ہی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ارے ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا مقصد وہ اچھا تھا، ہمارا مقصد برا نہیں تھا، ہم نے تو بس یہ حالات کو دیکھ کر اور زمانے کو دیکھ کر ایسا کیا تھا، ورنہ ہمارا مقصد جو ہے اللہ کی مخالفت نہیں تھا، ہمارا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تھا.
ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ ان کو نصیحت کریں اور ان سے بات کہیں، ایسی بات جو ان کے دلوں میں اثر کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے رسولوں کے مبعوث کرنے کا مقصد بیان فرمایا ان آیات میں کہ رسول علیہ السلام کو جو مبعوث کیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ مطاع ہو متبوع ہو، یعنی رسول ہی کی پیروی کی جائے، رسول ہی کی فرما برداری کی جائے، یہ مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے رسولوں کے بھیجنے کا کہ رسولوں کی پیروی کی جائے، رسولوں کو مقتدی مانا جائے، رسولوں کو اپنا امام مانا جائے، رسولوں کو اپنا قائد مانا جائے، اور رسولوں کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کی جائے رسول کی مخالفت میں، چاہے کتنی ہی بڑی اور وسیع فکریں کیوں نہ ہو، کتنے بڑے خیالات کیوں نہ ہو، کتنے بڑے افکار، کتنے بڑے مدبر کیوں نہ ہو، کوئی ان کی پیروی نہ کی جائے بلکہ رسولوں ہی کی پیروی کی جائے۔ رسولوں کی مخالفت میں جو بھی ہو، رسولوں کی مخالفت میں، رسولوں کی معاندت میں جو بھی ہو، اس بڑے کی بات کو نہ مانا جائے، اس بڑے کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس پہ قسم مؤکد کھایا، اور یہ کہ ایمان صحیح نہیں ہوگا مگر تین چیزوں سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تین چیزوں کے ذریعے سے پورا ہوگا، یعنی صحیح ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ اس وقت صحیح ہوگا جب تین چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر ایک، کہ تمام معاملات میں، اپنے تمام مسائل میں اپنے فیصلے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے۔ نمبر دو، کہ شرح صدر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لیا جائے، دلوں کے اندر کوئی انقباض نہ ہو، دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ ہو، بلکہ شرح صدر کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو لیا جائے، شرح صدر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لیا جائے، آپ کی احادیث کو اپنایا جائے، آپ کے افعال کو لیا جائے، آپ کے تقاریر کو لیا جائے، آپ کے اسوہ کو اپنایا جائے شرح صدر کے ساتھ۔ تیسری چیز کہ تاخیر کے بغیر، انحراف کے بغیر، تاخیر اور انحراف کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے آدمی اپنا سر تسلیم خم کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرے۔ تو ان تین چیزوں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ میرا ایمان صحیح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی، یعنی میں اپنا مسئلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس نہیں لے جاتا، اور پھر شرح صدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، انقباض کے بغیر، تنگی کے بغیر، اور پھر یہ کہ میں انحراف نہیں کرتا، اعراض نہیں کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر، میں بغیر تاخیر کے اس کو اپناتا ہوں، تو پھر میرا ایمان ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس شخص کے ایمان کی نفی کی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ اور اللہ رب العالمین کے رسول علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے اپنا فیصلہ کرواتا ہے، اور پھر یہ فرمائے کہ وتیرہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اب جن آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر، اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنانے والے، اللہ رب العالمین کے حکم کو جو ہے
اللہ رب العالمین کے حکم کو انکار کرنے والے کو کافر کہا گیا ہے، یا فاسق کہا گیا ہے، یا ظالم کہا گیا ہے. تو ان آیات میں سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورۃ مائدہ آیت نمبر 44. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو شخص فیصلہ نہیں کرتا، جو شخص فیصلہ نہیں کرتا اس چیز سے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ یہ لوگ کافر ہیں. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. یہ آیت نمبر 44. اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. آیت نمبر 45. آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. اور پھر آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے 44 آیت نمبر میں فرمایا جو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے تو یہ کافر ہیں. اور جو لوگ آیت نمبر 45 میں فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں. اور آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہ کریں یہ فاسق ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں اوصاف کافر، ظالم اور فاسق، کیا یہ تینوں اوصاف ایک ہی موصوف پر جو ہے اترتے ہیں؟ یعنی یہ تینوں کام، یہ تینوں چیز، یہ تینوں صفات یعنی کافر، ظالم اور فاسق کی صفات کیا یہ ایک ہی آدمی ہے؟ یعنی ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کیا وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالی نے کفار کو ظالم بھی کہا اور فاسق بھی کہا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 254. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ کافر ہی ظالم ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 84. تو ہر کافر ظالم اور فاسق ہے، یہاں کی یہ الگ الگ آدمی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ان لوگوں پر جو ہے محمول ہے کہ جو الگ الگ ہیں.
تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ 3 صفات بیان فرمائی، ہر کافر، ظالم اور فاسق ہے، یا کہ یہ حسب حال ہے، حسب حال ہے، یعنی جو شخص وہ اعمال انجام دے جو پہلی آیت میں بیان ہوئے، پہلی آیت میں جو بیان ہوئے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا، اور یہ کہ ان کے خصائل کیا تھے، اور یہ کہ تورات میں ہدایت تھا اور نور تھا، اور انبیاء جو تھے وہ سارے اسی کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے، یہودیوں سے بھی، اور اسی طرح سے ربانی بھی فیصلہ کرتے تھے اسی کا، اور اسی طرح سے احبار بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کی حفاظت کا انہوں نے ذمہ لے رکھا تھا کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ حفاظت کیسے کرتے تھے اس کتاب کی؟ وہ حفاظت اس کتاب کو نافذ کر کے کرتے تھے، اس کتاب کے جو احکام تھے وہ احکام اپناتے تھے، اور یہ بطور گواہ تھے اس کتاب پر، یہ جو ہے بطور گواہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس میں کہ تم جو ہے لوگوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اور تم میری آیات کو نہ بیچو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ، یہ جو فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ہے، کیا یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، اور وہ کیا ہے یہ جو ہے یہاں اس میں دیگر صفات بھی پائی جاتی ہیں۔ جو دوسری آیت ہے، دوسری آیت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تورات کے اندر لکھا تھا لوگوں پر کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، والجروح قصاص، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قانون بیان کر دیا کہ یہ جو ہے نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، زخموں کے بدلے زخم، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ دیات کے باب میں یہ جو ہے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب دیات کے بارے میں یہ جو فیصلے ہیں اللہ فرماتے ہیں پھر فمن تصدق بھی، اب اگر کوئی شخص معاف کر دیتا ہے، یعنی کسی نے کسی کو زخمی بنا دیا لیکن اس نے زخم معاف کر دیا، کسی نے کسی کی ناک کو پھوڑ دیا، اس نے جو ہے معاف کر دیا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اس نے جو ہے معاف کر دیا، کسی نے دانت توڑ دیا، اس نے معاف کیا، کسی نے کان کاٹ دیا، اس نے معاف کر دیا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ اس کا کفارہ ہے۔
اس کے بعد فرمایا اب جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ ظالم ہے۔ تو گویا کہ ظالم ہونے کی صفت یہ قصاص کے بعد آئی، اور کفار کی جو صفت تھی وہ جو ہے کتاب کو اپنانے کے بعد اور پھر اس پہ عمل نہ کرنے کے بعد آئی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ اہل انجیل جو ہیں، انجیل والے جو ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کی نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ فاسق ہونا صرف اہل انجیل کے لیے تھا، اور یہ ظالم ہونا کیا صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو دیات کا انکار کریں؟ اور اسی طرح کیا کافر ہونا ان لوگوں کے لیے تھا جو تورات کو نہ مانے، یا یہ کہ یہ صفات جو ہیں مشترک ہیں ان میں؟ تو ہم کہیں گے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے فیصلہ کردے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا حقارت کے طور پر، یا اس کو ہلکا سمجھ کر، یا اعتقاد کے طور پر کہ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، یا یہ جان کر کہ لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے یہ چیز، یا اس قسم کی دوسری کوئی چیز، تو یہ کافر مطلق ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ ایسا شخص کافر ہے، ایسا شخص ملت اسلامیہ سے خارج ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احکام کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج اس کا زمانہ نہیں ہے، آج ماڈرن زمانہ ہے، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، یا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، آج کے جو قوانین نئے ہیں، نئی دنیا ہے، آج نیا ہے زمانہ، نئی ہے روشنی، وہ یہ کہتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، دوسرا کوئی قانون اس سے اچھا ہے، یا اس سے زیادہ لوگوں کو نفع دے گا، یا اس قسم کی دوسری بات کہتا ہے، تو اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ کافر مطلق ہے۔ اور ان لوگوں میں سے وہ بھی آتے ہیں جو لوگوں کے لیے ایسی شریعتیں مقرر کرتے ہیں جو اسلامی شریعت کے خلاف ہیں، وہ ایسے قوانین وضع کرتے ہیں جو اسلامی قوانین کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہی قوانین پہ چلیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ قانون کیوں وضع کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، انہوں نے یہ قوانین اس لیے وضع کیے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ زیادہ اچھے ہیں، یہ زیادہ نفع بخش ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر عقلی طور بھی ہم اس بات کو مان سکتے ہیں، کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایک طریقہ چھوڑتا ہے اور پھر دوسرے طریقے کو اپناتا ہے، ایک قانون کو چھوڑتا ہے دوسرے قانون کو اپناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عقیدہ ہے کہ جس قانون کی طرف میں منتقل ہوا ہوں، اس قانون میں کوئی اچھائی ہے پہلے قانون کے بنسبت، اس میں کوئی انصاف زیادہ ہے پہلے قانون کے بنسبت۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جلب المصالح اور دفع المضار اس کی فطرت میں ہے، منافع کا حاصل کرنا اور نقصانات کو دور کرنا اس کی فطرت میں ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ البتہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا قانون سب سے زیادہ اچھا ہے، سارے منافع اسی میں ہے، اور سارے شرور کا دفعیہ اسی میں ہے، اس کے اپنانے میں۔ جب اس کو اپنائیں گے ہم تو ہمیں تمام منافع حاصل ہوں گے، دنیاوی منافع بھی اور اخروی بھی، اور اسی طرح سے دنیاوی جو نقصانات ہیں ان سے بھی ہم بچیں گے، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا جو خسارہ ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اب ایک شخص جو ہے اس کے برعکس ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق
فیصلہ تو نہیں کرتا، البتہ وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو حقیر نہیں جانتا، یا اس کو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے فیصلہ اس سے اچھا ہے، تو یہ شخص یقیناً ظالم ہے، یہ شخص کافر نہیں ہے، اور اس کے ظلم کے جو مراتب ہیں وہ مختلف ہے، وہ محکوم بھی اور وسائل کے اعتبار سے جو ہے کیا ہے تعین ہوگی کہ یہ کس ظلم کے کس مرتبے پر ہے۔ تو گویا کہ یہ شخص کیا ہے، یہ استخفاف، یہ تحقیر اور حقارت جو ہے نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین کے حکم کو، اور نہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو کیا ہے دوسرا قانون اس سے بڑھ کر ہے، یہ عقیدہ اس کو نہیں ہے، البتہ وہ اپناتا نہیں ہے، تو یہ ظالم ہے اور یہ کافر نہیں ہے، اس کے ظلم کے مراتب مختلف ہیں۔ اب تیسرا شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے حکم میں کی حقارت کی وجہ سے یا اعتقاد کی وجہ سے کہ اس کا جو ہے دوسرا جو ہے وہ کیا ہے قانون اچھا ہے اس سے، یا مخلوق کے لیے وہ زیادہ نفع بخش ہے، یا اس قسم کا، بلکہ وہ دوسرا کوئی فیصلہ کرتا ہے جس کا وہ محکوم ہے، جس کا وہ تابع ہے، اس کی محبت میں یا رشوت کا خیال کرتے ہوئے، یا اسی علاوہ دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کسی اور مقصد سے، یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کو، اللہ رب العالمین کے قوانین کو حقیر نہیں جانتا، اور نہ اسے یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اور جو ہے شریعت اور قانون جو ہے نفع بخش ہے، البتہ وہ اپنے محکوم، اپنے حاکم کی محبت میں ایسا کرتا ہے، یا وہ رشوت لیتا ہے، یا اس قسم کی علاوہ دنیاوی اغراض میں سے کوئی غرض اس کو ملتی ہے اس پر، تو یہ شخص جو ہے فاسق ہے، یہ بھی کافر نہیں ہے، اور اس کے فسق کے مراتب وہ بھی جو ہے وہ مختلف ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا دیا تھا، فرماتے ہیں کہ وہ دو طرح کے تھے، ایک یہ کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو تبدیل کر دیا، اور پھر اس تبدیل کے باوجود وہ ان کی پیروی کرتے تھے، اور وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو انہوں نے حلال کیا وہ جو ہے حلال ہے، اور جو انہوں نے حرام کیا وہ حرام ہے، صرف اپنے رؤسا کی پیروی میں، اور ان کو یہ علم تھا کہ انہوں نے رسولوں کے دینوں کی مخالفت کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کیا تھے، وہ کافر تھے، اور اللہ رب العالمین کو انہوں نے جو ہے شریک بنایا، اور اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا بھی شریک ہے اور اس کے رسول کا بھی شریک ہے، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کافر تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جن کا اعتقاد اور ایمان جو تھا وہ حرام کو حلال بنانے کا اور حلال کو حرام بنانے کا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے اللہ کی معصیت میں ان کی نافرمانی کی، جیسا کہ بعض مسلمان کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کو پتا ہے کہ زنا ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ شراب ہے پھر بھی کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو پتا ہے یہ سود ہے لیکن پھر بھی کھاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ، تو ان کو اپنے امثال گناہ گاروں کا حکم ہے، جو حکم ان کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا۔ تو یہ عظیم ترین مسئلہ ہے کہ آج کے زمانے کے جو حکام ہیں، خصوصاً مسلمان حکمران، وہ مبتلا ہیں اس بیماری میں کہ وہ ہیں تو مسلمان لیکن وہ اپناتے ہیں غیروں کے قوانین۔ تو اس میں ضرورت ہے کہ ان کو کافر کہنے میں جلد بازی نہ کی جائے، ان پر وہ فیصلہ نہ کیا جائے جو نامناسب ہو، یہاں تک کہ حق ظاہر نہ ہو، کیونکہ مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے۔
پھر یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص کیا کرتا ہے، ایک شخص اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے سے حکم چلاتا ہے، تو اس شخص کا حق یہ ہے کہ اس شخص کو نصیحت کی جائے، اس شخص کو سمجھایا جائے اور اس کی